عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 16۔ نہیں کرنا اس نے، اور میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا بلا وجہ اس لڑکی کی فیور مت کیا کرو۔ وہ ممی کی بات پہ کان بند کیے اسکرین کی جانب دیکھنے لگا۔ خالہ اس نے واپس کب جانا ہے؟ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اسے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے۔ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میرا گھر ہے، تم نکلو یہاں سے۔ جب دیکھو یہیں پر آ کر بیٹھی رہتی ہو، کبھی اپنے گھر سے بھی روٹی کھا لیا کرو۔ What's your problem؟ کل سے میں دیکھ رہی ہوں تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے، پہلے تو کبھی اتنا نہیں بولے۔ You mean تم کل سے مجھے دیکھ رہی ہو؟ لے بھائی، علی سے ہی کہتا ہے، دال کالی ہوتی جا رہی ہے۔ بائی دا وے میری زبان ہے، میں یوز کروں یا نہ کروں، 1 مہینے سے منہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ کوئی ہوتا ہی نہیں میرے پاس باتیں کرنے والا۔ پر اب کوئی ٹینشن نہیں، اب تو میں نے بابی سے دوستی کر لی ہے، کم از کم اب کوئی تو ہوگا مجھ سے بات کرنے والا۔ سارا نے اسے غصے سے دیکھا۔ ایک کم نہیں ہے تمہاری بابی کی جی حضوری کو، اسے تو کل سے کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ رہی سہی کسر اب تم نے پوری کر دی۔ وہ تو ویسے ہی ہواؤں میں اڑ رہی ہوگی اتنی ہمدردی پا کر۔ سارم نے ممی کی بات پہ غور سے انہیں دیکھا۔ ممی، عدن مجھے بالکل انایا جیسی ہے، بہتر ہوگا آئندہ آپ کوئی فطور اپنے دماغ میں نہ لائیں۔ وہ سخت نظروں سے ان دونوں کو دیکھتا ہوا ریموٹ پھینک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شام تک وہ نکسک سے تیار آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور صرف کمرے تک محدود رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید تو نہیں مجھے کہ نیہا اب دوبارہ کوئی گڑبڑ کرے گی، پھر بھی اسے منہ مت لگانا، اور فون پہ ان کانٹیکٹ رہیے گا میرے ساتھ۔ وہ اپنی فائلز بیگ میں رکھتے ہوئے اسے ساتھ ساتھ ہدایات دے رہا تھا۔ فلائٹ میں صرف 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ عدن کا دل زور سے دھڑکا۔ مس کریں گی مجھے؟ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی عدن کے آنسو چھلک پڑے۔ کم آن یار، آپ ایسے روئیں گی تو میں سارا راستہ ڈسٹرب رہوں گا۔ کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، صرف 10 دن کی تو بات ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیڈی کے فیصلے کے خلاف جا کر ان سے اپنے لیے زن مرید کا لقب سنوں، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس نے اس کے گرد بازو حمائل کر کے اسے ساتھ لگایا۔ کیا لاؤں آپ کے لیے وہاں سے؟ عدن نے آنسو پوچھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یو مین میں خود آ جاؤں یہی کافی ہے نا؟ چلیے آئیے، مجھے باہر تک چھوڑ کر آئیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے نیچے لاؤنج میں آیا۔ نیہا کو دیکھتے ہی چونکا۔ یہ گئی کیوں نہیں اب تک؟ سارم سے ملتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ کہتی ہے دائم کے جانے کے بعد میں نے اپنی بابی سے دوستی کر لینی ہے، اسی لیے نہیں گئی۔ سارم کی بات پہ وہ ہنستے ہوئے ڈیڈی کے پاس آیا۔ میں صرف آپ کے کہنے پہ جا رہا ہوں، عدن کی ذمہ داری آپ کو سونپ کر، اس کا خیال رکھیے گا، وہ بہت ڈسٹرب ہے۔ بیٹے کی پریشانی دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرائے۔ ڈونٹ وری، تم جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ ڈیڈی کے بعد وہ سب کو ہاتھ ہلاتے آخری نظر ان پہ ڈال کر سارم کے ہمراہ باہر چلا گیا۔ سامی، ایک بار علی کو فون کر دینا، رابی کو یہیں چھوڑ جائے 1-2 دن کے لیے، اس کا فون آف جا رہا ہے ابھی۔ اوکے۔ اور تم بھی خیال رکھنا کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ او بھائی، تم چپ کر کے اپنا کام کر کے واپس آؤ، وہ بالکل ٹھیک رہے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ رہی نیہا، اسے میں خود ہی سیدھا کر دوں گا۔ اس میں اور ممی میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے، مجھے نظر رکھنی پڑے گی ان دونوں پہ، مگر تم فکر نہ کرو، بس جلدی سے کام نپٹار کر واپس آنے کی کرو۔ روز کی روز تمہیں اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا میں۔ وہ اسے مطمئن کرتا ایئرپورٹ پہ سی آف کر کے واپس آ گیا۔ آج بہت دنوں بعد نواب عالم کے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر جیسے کسی نے ان پر انگارے پھینک دیے ہوں، وہ دروازے سے ہٹ گئی۔ پروین چچی شرمندہ سی اندر اماں کے پاس آئیں۔ تم یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو؟ یہ دیکھنے آئی ہو میں مر گئی ہوں یا نہیں؟ نا آپا، ایسا نہ کہیں، مجھے معاف کر دے۔ وہ روتی ہوئی اماں کی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ تم جانتی ہو نا میری بیٹی کہاں ہے؟ اب تو آس بھی ختم ہو گئی ہے اس سے ملنے کی۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتی ہوں، بتاؤ وہ کہاں پہ ہے؟ وہ زندہ تو ہے نا؟ چچی نے تڑپ کر ان کے ہاتھ پکڑے۔ آپا، میں خود نہیں جانتی وہ کہاں ہے، سارا قصور میرا ہے، کاش میں نے جہانگیر کی تربیت اچھے سے کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے نہیں پتا وہ اتنا گندا نکلے گا، اپنے ہی خاندان کی عزت پہ ہاتھ ڈال لیا اس نے۔ مجھے پتا ہوتا تو میں پاتال سے بھی عدن کو نکال کر لے آتی، مگر میں قسم کھاتی ہوں مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے۔ تمہیں نہیں پتا؟ تمہارے بیٹے کو تو پتا ہے نا وہ کہاں پہ ہے؟ اماں کے کہنے پہ وہ دوپٹہ منہ پہ رکھ کر پھپک کر رو پڑی۔ آپا، وہ اس قابل نہیں رہا کہ کچھ بتا سکے۔
میں نے اسے بہت مارا ہے، بہت پوچھا ہے اس سے، مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ اپنے ابا کی وفات کے دن سے ہی وہ غائب تھا۔ 2 دن بعد نبیل کو کسی کا فون آیا کہ ایک گاڑی جہانگیر کو ٹکر مار کر گزر گئی ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ وہاں 1 ہفتہ رہنے کے بعد نبیل اسے گھر لایا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کے دماغ پہ اثر ہوا ہے، اوپر سے سر میں لگنے والی چوٹ سے وہ بالکل ہی ارد گرد سے غافل ہو گیا ہے۔ بس کر دے چچی، آپ کی اس کہانی پہ مجھے بالکل یقین نہیں آیا۔ صحیح صحیح بتائیں، کہاں چھپا بیٹھا ہے وہ نامراد؟ عبداللہ بیٹا، میں سچ کہہ رہی ہوں، کون سی ایسی بد نصیب ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کہے گی؟ وہ روتی ہوئی نواب عالم کے پاس آئی۔ بھائی صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں آپ لوگوں کی گناہ گار ہوں، میں جانتی ہوں میری معافی عدن کو واپس نہیں لا سکتی، پھر بھی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میر عالم آخری وقت میں بھی روتے ہوئے گیا ہے، خدا کے لیے اس کو معاف کر دے تاکہ اس کی روح کو چین آ جائے۔ میں جانتی ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، سارا قصور ہی میرا ہے، پر آپ میرا اعتبار کریں، مجھے نہیں پتا عدن کہاں ہے۔ نواب عالم نے سرخ ہوتی آنکھوں سے دل کھڑکا کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جاؤ، میں نے تمہیں اور میر عالم کو معاف کیا، مگر یہ مت سمجھنا میں کبھی جہانگیر کو معاف کر دوں گا۔ اس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو مجھ سے دور کیا ہے، اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ میر عالم کی وفات کے بعد جہانگیر گھر سے نکل کر سیدھا مہذبین کے پاس گیا، جو اسے دیکھتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ سجائے کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکی کہاں ہے جسے میں اس دن تمہیں دے کر گیا تھا؟ مہذبین کے دماغ کی سوئیاں گھومی، فوراً ماتھے پہ تیوری آ گئی۔ کون سی لڑکی؟ بکواس مت کرو میرے ساتھ، ابھی مجھے 10 دن نہیں ہوئے اسے یہاں چھوڑے، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ میں نہیں جانتی تم کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہو، جو بھی ہو تم نے اسے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ آئی کوئی لڑکی واپس نہیں جاتی، بھول گئے ہو کیا؟ اس نے آگے بڑھ کر وحشیوں کی طرح مہذبین کا گلا گھونٹا۔ میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا، بلاؤ اس کو، کہاں ہے وہ، ورنہ یہیں ختم کر دوں گا تمہیں۔ مہذبین کی آنکھیں ابل پڑیں۔ وہ نہیں ہے یہاں پہ۔ اس کے گلے کو دبائے جہانگیر کے ہاتھ کانپ گئے۔ کہاں گئی ہے وہ؟ کہاں بھیجا ہے تم نے اس کو؟ اس کی بولی لگ گئی ہے، کوئی لے گیا ہے اس کو۔ گرفت ڈھیلی ہونے پر وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ کون لے گیا ہے اس کو؟ ایڈریس بتاؤ مجھے اس کا، کتنے میں بیچا ہے اسے تم نے؟ اس کی اونچی آواز سن کر مہذبین کے خیر و خواہ فوراً اکٹھے ہوئے۔ اپنی اوقات نہ بھولو، آواز نیچی رکھ کے بات کرو۔ یہاں پہ آئی کوئی لڑکی واپس نہیں جاتی، اب نکلو یہاں سے اور آئندہ یہاں کا رخ نہ کرنا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم مجھ سے؟ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، مہذبین کے چیلوں نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ اس کو اتنا مارو کہ آئندہ یہاں آنے کا راستہ بھی بھول جائے۔ لڑکی واپس چاہیے اس کو۔ وہ ہنکار بھرتے ہوئے اندر کی جانب مڑ گئی۔ وہاں جمع ہوئے لوگوں نے مار مار کر جہانگیر کو باہر نکال دیا۔ وہاں سے خالی ہاتھ واپس لوٹے وہ آدھی رات کو قبرستان آیا اور تازہ بنی قبر کے پاس بیٹھ کے ہچکیوں سے رو پڑا۔ ابا کیوں چلے گئے آپ ہمیں اکیلا چھوڑ گئے؟ ساری زندگی میں نے آپ کی نافرمانی کی، کبھی آپ کی بات نہیں مانی۔ ابا میں اتنا بے غیرت ہوں کہ اپنے ہاتھوں اپنے ہی خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ کیوں کر دیا میں نے ایسا؟ کیوں میں اتنا اندھا ہو گیا کہ صحیح اور غلط میں فرق بھی نہ کر سکا؟ پتہ نہیں کہاں ہوگی وہ۔ ابا میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تو محبت کرتا تھا اس سے، کیوں اسے وہاں پہ چھوڑ آیا؟ ابا ایک بار مجھے معاف کر دے، میں اسے پتال سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا، میں سب سے معافی مانگ لوں گا، تایا جان کی دی ہر سزا بھگت لوں گا، سارے گناہ چھوڑ دوں گا، مگر خدا کے لیے ایک بار مجھے معاف کر دے۔ ابا کیوں مجھے اکیلا چھوڑ گئے؟ کچھ تو کہا ہوتا، مجھے مار ہی لیا ہوتا، اف تک نہ کرتا میں، مگر ایسے دور تو نہ جاتے، میں اپنی نظروں میں گر گیا ہوں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں اپنے پہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ ابا ایک بار معاف کر دیں۔ میر عالم کی قبر پہ سر رکھے وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے رات کے سناٹے کو چیر رہا تھا۔ ساری عمر جس باپ کی نافرمانی کی، آج اس کی جدائی پہ دل کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ساری رات وہ ان کی قبر پہ بیٹھا روتا رہا، صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل پڑا۔ ابا میں اسے ضرور ڈھونڈ لاؤں گا، ہر حال میں واپس لاؤں گا اس کو۔ وہ اسی طرح روتا ہوا شہر جانے والی سڑک پہ مڑ گیا۔ سارا دن وہ پاگلوں کی طرح سڑک پہ پھرتا رہا۔ چادر لپٹی ہر عورت پہ اسے عدن کا گمان ہوتا۔ شام نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سڑک کراس کر رہا تھا جب نشے میں دھت کسی رئیس زادے کی گاڑی نے زوردار ٹکر مار کر اسے بے ہوش کر دیا۔
خون میں لت پت پڑے وجود کو لوگوں نے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ اس کے موبائل پہ مسلسل نبیل کی کال آ رہی تھی۔ کسی راہگیر نے اسے ہاسپٹل کا ایڈریس بتایا۔ 3 دن بے ہوش رہنے کے بعد اسے ہوش آیا، مگر وہ صرف ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے کوئی بہت بڑا شوق لگا تھا اور اوپر سے سر میں لگنے والی چوٹ سے ذہن متاثر ہوا تھا۔ 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد نبیل اسے گھر لے آیا۔ گھر میں جو چیز اسے نظر آتی وہ توڑ پھوڑ دیتا۔ نبیل نے اسے ایک خالی کمرے میں بند کر دیا۔ سارا دن بس وہ ایک ہی جملہ اونچی آواز میں دہراتا رہتا۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ گاؤں واپس آ گئے۔ اس دن بھی وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ نبیل گھر پہ موجود نہیں تھا۔ اپنے جوان بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر پروین چچی کا دل زخمی ہو گیا۔ انہوں نے روتے ہوئے دروازہ کھولا، جہانگیر میری جان ادھر آ، ماں کے پاس بیٹھ آ کے، مگر وہ انہیں دھکا دیتا بیرونی گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ شام تک نبیل نے پورا گاؤں چھان مارا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ دوسروں پہ ظلم کرتا ہر شخص یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ بھی موجود ہے۔ اس نے صرف رسی ڈھیلی کی ہے مگر وہ کسی شے سے غافل نہیں ہوا۔ اگر آج ایک شخص کسی کی بہن بیٹی کو جان سے ملا کر اسے رسوا کر دیتا ہے تو اسے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب اس کی اپنی بہن اور بیٹی ماتھے پہ یہی لیبل لگوائے گھر کی دہلیز پہ واپس آ جائے گی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں 90% کیسز میں مرد ہمیشہ شادی کے بعد اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ پہلے وہ صرف وقت گزاری کے لیے نادان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس لیتا ہے۔ اسی طرح کہ مرد ان لڑکیوں سے کبھی محبت نہیں کرتے، وہ صرف سودے بازی کرتے ہیں۔ اور اس سودے بازی میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی، کسی کا ہنر، کسی کا جسم، کسی کی جان اور کسی کا ایمان۔ اور نادان لڑکیاں ان مردوں کے 2 میٹھے بولوں کے پیچھے اپنا سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ دوسروں کی نادانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مکافات عمل بھی کسی شے کا نام ہے جو اس دنیا میں لازمی ہو کر رہے گا۔ آج سڑکوں پہ پھرتے بکھرے بالوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں والے اس شخص کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی جہانگیر عالم ہے جس نے کبھی اپنے کپڑوں پر ہلکی سی گرد برداشت نہیں کی، مگر کسی کی آہ اس کا سب کچھ اجاڑ گئی۔ وہ سارا غرور اور اکڑ مٹی میں مل گیا تھا۔ قسمت مغرور لوگوں کو ان سے زیادہ مغرور لوگوں سے ضرور ملواتی ہے، صرف ان کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے۔ یہ قدرت کا ایک مشغلہ ہے۔